نے علمی سا سوال پوچھا ہے کہ بعض حدیث کی کتابوں کو صحاح کے نام سے پکارا جاتا ہے، تو ان کا سوال یہ ہے کہ ان کو صحاح کب سے کہنے لگے ہیں اور کس نے اس لفظ کو ایجاد کیا کہ یہ شرعی اعتبار سے یہ لفظ درست ہے؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ لوگوں میں عام طور پر صحاح سے تک لفظ مشہور ہو گیا کہ 6 صحیح کتابیں، مگر کسی عالم نے نہیں کہا۔ ان پڑھ عوام میں یہ بات مشہور ہو گئی اور کئی تھوڑا پڑھے لوگ بھی اس کو زبانوں پر لانے لگے۔ مولانا محمد عبد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے لکھا تھا کہ کس عالم نے کہا، کب سے یہ اصطلاح لوگوں نے گھڑ لی۔ 2 کتابوں کو صحیح ہیں علماء کہتے ہیں، بخاری اور مسلم، جو ان کو تو صحیح ہیں کہتے ہیں کہ یہ 2 صحیح کتابیں، باقی جو ہے نا ان کو نہیں کسی نے صحاح کہا۔ ان میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، خود امام ترمذی ساتھ ساتھ نشان دیتے جاتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، امام نسائی دیتے ہیں اور علماء بھی جانتے ہیں، بلکہ ابن ماجہ میں تو کئی موضوع روایتوں کی بھی نشاندہی کی بالکل جھوٹی اور گڑی ہوئی، تو ان کو نہیں صحاح کہتے، صحیح ہیں، بخاری مسلم کو ضرور کہتے ہیں، مگر وہ بھی اس معنوں میں کہ زیادہ محنت ان میں کی گئی ہے، بہت کوشش ہوئی ہے، شاذ و نادر شاید کسی روایت پر اعتراض ہو، ورنہ وہ بہت اعلیٰ انسانی کوششیں ہیں، قرآن پاک کے بعد ان کا بہت بڑا مقام ہے اور ان پر شاید ہی کوئی اعتراض ہو سکے۔ جو بھی اعتراض لوگ کرتے ہیں نا وہ بدنیتی سے کرتے ہیں، ورنہ ساری روایتوں کا کوئی نہ کوئی حل علماء نے کیا۔ اور عجیب تماشا یہ ہے کہ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا آج کل انکار حدیث کے علم بردار، یہ سارے انہی شروں سے لیتے ہیں جو پہلے علماء نے سوال اٹھائے ہیں، وہاں سے سوال نقل کرتے ہیں، مگر جو جواب انہوں نے دیا اس کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ وہ سب کچھ طے ہو چکا ہے، ہر چیز کا انہوں نے تسلی بخش جواب دیا، جواب کو نہیں پڑھتے شرارت کے طور پر۔ جیسے یہود نصارہ کا میں نے دیکھا کہ ان کی کتابیں پڑھے نا پادریوں کی، وہ امام راضی کی تفسیر کبیر اٹھا لیتے ہیں، وہاں سے جو انہوں نے سوال اٹھائے ہیں قرآن پر کہ یہ سوال پیدا وہ لے لیتے ہیں، کی کرائی محنت، مگر جو بعد میں جواب دیے اس کا ذکر نہیں کرتے، بد نیت لوگ ہیں۔ یہ صحیح ستہ کے ساتھ ہی ایک سوال بھائی نے ضمنی طور پر بھجوایا ہے، کیا بخاری کے اندر بھی کچھ ایسی روایات ہیں کہ جو ضعیف ہوں؟ بخاری اور مسلم نے جو کام کیا نا اللہ ان پر رحمت کرے، وہ ہے کہ انہوں نے راوی جو لیے نا بیان کرنے والے وہ اعلیٰ درجے کے ہیں، وہ ساری شرطیں پوری ہوئی ہیں کہ ان کا حافظہ ٹھیک ہے، سچے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہیں، ان میں کوئی خرابی نہیں، اس لیے سندن وہ روایتیں صحیح ہیں، ان کی ذمہ داری ختم کہ یہ بندے جو ہے نا موت پر بیان کرتے ہیں۔ آگے جو بات بیان ہوئی ہے نا ان میں ہو سکتا ہے بیان کرنے والے کو کوئی غلطی لگی ہے، امام بخاری کا نہیں قصور، انہوں نے بات کیا انسان سے یاد، مثلا کہیں ذکر کرنا تھا جنگ بدر کا، کہیں کہ لکھ دیا عود، کہیں عود کا تھا بدر، وہ پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شرح بتا دیتے ہیں کہ یہ وہم ہے، غلطی ہے، اس کی بجائے یہ نام ہونا چاہیے، کہیں صحابہ کے نام میں بھی غلطی ہوگی، تو صحیح اس لحاظ سے ہیں کہ بیان کرنے والے سب موت پر انہوں نے دیے، اس لیے بیان انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کر دیا۔ اگر بیان کرنے والے سے کوئی غلطی ہوگی، مغالطہ یہ وہم اس کو ہو گیا تو وہ بشر ہی تھے، اس کا پھر علماء نے دوسری کتابوں کی مدد سے حل کیا کہ اصل میں بات یہ تھی، تو سندن وہ صحیح ہے، یہ بات ہے، بہت محنت ہوئی ہے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔